یہ اس زمانے کی بات ہے جب جانے عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہا کرتے تھے اور ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں تشریف لے گئے تھے۔ ان دنوں ہفتے میں 2 روز یعنی جمعہ اور سوموار کو کعبہ کا دروازہ عام لوگوں کے لیے کھول دیا جاتا تھا تاکہ جس کا جی چاہے کعبہ کے اندر جا کر عبادت کر سکے۔ دروازہ کھولنا اور بند کرنا عثمان ابن طلحہ کے ذمہ تھا کیونکہ وہی کعبہ کا کلید بردار تھا۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق عثمان دروازہ کھولے، ہاتھ میں چابی پکڑے باب کعبہ کے پاس کھڑا تھا اور لوگ کعبہ میں آ جا رہے تھے کہ اچانک عثمان کی نظر جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی جو کعبہ میں داخل ہونے کے لیے چلے آ رہے تھے۔ ان دنوں اعلان توحید و رسالت کی وجہ سے سارا مکہ آپ کا دشمن ہو رہا تھا۔ عثمان بھی آپ کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور آپ کو مخاطب کر کے جو کچھ منہ میں آیا کہتا چلا گیا۔ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سب و شتم کا تو کوئی جواب نہ دیا، البتہ نہایت یقین و اعتماد سے فرمایا، عثمان ان قریب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا کہ کعبہ کی یہ چابی جو آج تیرے ہاتھ میں ہے ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ قریش کی ہلاکت اور ذلت کا دن ہوگا۔ عثمان بولا، نہیں بلکہ قریش کی سربلندی اور عزت کا دن ہوگا۔ جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ عثمان کہتا ہے کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے وثوق سے کہی تھی کہ میرے دل میں جم گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ ایک دن ایسا ہو کر رہے گا، اور آج ایسا ہو چکا تھا۔ مکہ پر جانے عالم کا مکمل قبضہ تھا اور طواف وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ کعبہ میں داخل ہونا چاہتے تھے، چنانچہ عثمان کو بلایا اور چابی طلب کی۔ عثمان نے کہا کہ چابی میری ماں کے پاس ہے، میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ عثمان کی ماں خانہ نشین عورت تھی، اس کو باہر کی صورتحال کا صحیح علم نہیں تھا، چنانچہ جب عثمان نے اس سے چابی مانگی تو اس نے کہا، لات و عزا کی قسم میں ہرگز یہ چابی کسی کو نہ دوں گی۔ عثمان نے کہا، اب نہ کوئی لات ہے نہ عزا، کیا تو چاہتی ہے کہ میں مار ڈالا جاؤں اور تلوار کی نوک میرے سینے سے آر پار ہو جائے؟ یہ سن کر اور بیٹے کی خوف زدہ شکل دیکھ کر عثمان کی ماں کو حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا، چنانچہ اس نے چابی نکال کر عثمان کے حوالے کر دی اور عثمان نے لا کر جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی۔ عثمان کہتا ہے، جب میں چابی آپ کے حوالے کر کے مڑنے لگا تو آپ نے مجھے پکارا اور کہا، عثمان میری وہ بات پوری ہو گئی کہ نہیں؟ اس وقت میری نگاہوں میں وہ سارا منظر گھوم گیا جب میں نے کعبہ کے دروازے پر آپ کو برا بھلا کہا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دے دوں گا۔ چنانچہ میں نے عرض کی، بلا شبہ آپ کی بات حرف بحرف پوری ہو گئی ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، ادھر آ۔ میں قریب گیا تو آپ نے وہی چابی میرے ہاتھ پر رکھ دی اور فرمایا، لے سنبھال اسے، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے خاندان تیرے گھرانے میں رہے گی اور کوئی ظالم ہی اس کو تمہارے خاندان سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔ اظہار حیرت و تعجب کے لیے اردو زبان میں جتنے الفاظ بھی مستعمل ہیں وہ عفو و احسان کے اس حیران کن مظاہرے کی ترجمانی سے قاصر ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وانک لعلی خلق عظیم۔ چابی واپس کرنے کے بعد جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ سے کہا کہ اب ہمارے لیے کعبہ کا دروازہ کھول دو۔ عثمان نے دروازہ کھولا تو جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ظالموں نے کعبہ کو اندر سے بھی نگار خانہ بنا رکھا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت مریم اور نہ جانے کس کس کی خیالی تصاویر جا بجا آویزہ تھی۔ کچھ تصویریں دیواروں پر پینٹ کی ہوئی تھی۔ آرٹ اور ثقافت کے یہ نادر نمونے دیکھ کر جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو از حد دکھ ہوا اور فرمایا کہ جب تک شرک کی
ان یادگاروں کو نیست و نابود نہیں کر دیا جاتا، میں کعبہ میں داخل نہیں ہوں گا۔ پھر حضرت عمر کو حکم دیا کہ کعبہ کو ہر قسم کی تصویروں سے مکمل طور پر پاک کر دیا جائے۔ حضرت عمر نے لٹکی ہوئی تصاویر نکال کر باہر پھینک دی اور پینٹ کی ہوئی تصویروں کو اچھی طرح رگڑ کر دھو ڈالا۔ باقی تو صاف ہو گئی، مگر حضرت ابراہیم کی تصویر اتنے پکے رنگوں سے بنائی گئی تھی کہ پوری طرح نہ مٹ سکی، مجبوراً اس کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا۔ یہ کاروائی مکمل ہو گئی تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ اور حضرت بلال کی معیت میں کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ اس وقت آپ کی نظر حضرت ابراہیم کی تصویر پر پڑی جو پوری طرح صاف نہیں ہوئی تھی۔ اس تصویر میں حضرت ابراہیم کو ایک ضعیف العمر بوڑھے کی شکل میں تیروں کے ذریعے فال نکالتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ جانے دو عالم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بیڑا غرق کرے، انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی تیروں سے فال نہیں نکالی، ظالموں نے ان کو یہ روپ دے دیا ہے۔ پھر حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ہر قسم کی تصویر کو یکسر مٹا دو، لاؤ پانی میں خود دھوتا ہوں۔ پانی لایا گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے نہ صرف حضرت ابراہیم کی تصویر کو بلکہ بعض دیگر تصاویر کو بھی جن کے ہلکے ہلکے نشانات باقی تھے دھو دھو کر پوری طرح صاف کر دیا اور ان کا نام و نشان تک نہ چھوڑا۔ پھر کعبہ میں 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا وغیرہ سے فارغ ہو کر کعبہ کے دروازے میں آ کھڑے ہوئے۔ باب کعبہ خاصی بلندی پر ہے، آپ کو وہاں جلوہ آرا دیکھ کر لوگ ہر طرف سے سمٹ آئے کہ شاید آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، 10-12 ہزار تو صحابہ کرام ہی تھے، علاوہ ازیں ہزاروں کی تعداد میں اہل مکہ بھی دھڑکتے دلوں کے ساتھ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے منتظر تھے۔ جب اجتماع پرسکون ہو گیا تو آپ نے خطاب شروع کیا۔ آپ کے بے شمار معجزات میں سے ایک معروف معجزہ یہ بھی ہے کہ سامعین کی تعداد خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، ان میں سے دور ترین آدمی کو بھی بغیر کسی ذریعے اور واسطے کے آپ کی آواز اسی طرح واضح اور صاف سنائی دیتی تھی جیسے قریب ترین شخص کو۔ آپ نے فرمایا یہ آپ کا خطبہ ہے، انشاءاللہ اگلے کلپ میں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے اسے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔